النحو في الكلام كالملح في اللہ الطعام. وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کتاب النحو میں فعل کے خواص یعنی فعل کی علامتوں کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی علامتوں سے واقفیت پیدا کی کہ اسم وہ کون کون سی علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے اسم اپنے بقیہ دونوں قسموں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور فعل اور حرف سے اسے علیحدہ ان علامتوں کے ذریعے سے فعل اور حرف سے اسے ممتاز سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو آج فعل کے خواص یعنی فعل کی ایسی علامتیں جس کے ذریعے سے فعل کے فعل ہونے میں کوئی تشابہ نہ باقی رہے، بلکہ یقینی علم حاصل ہو جائے کہ یہ فعل ہی ہے کیونکہ اس پر یہ فلاں علامت آ رہی ہے۔ تو آج ہم فعل کے خواص شروع کرتے ہیں۔ فعل کے خواص نمبر 1، پہلی علامت کیا ہے؟ قد اس کے شروع میں ہو۔ قد اس کے شروع میں ہو، یعنی جیسے اسم میں علامتیں شروع کی تھیں کہ پہلے وہ علامتیں بیان کی تھیں جو اسم کے شروع میں آتی ہیں، یعنی اسم کے آغاز میں آتی ہیں، جیسے اس پر الف لام ہو، الف لام اسم کے شروع میں آتا ہے، یا اس پر حرف جر ہو یعنی فی زیدن۔ اسی طرح فعل کی علامتیں بھی شروع کر رہے ہیں، تو جو سب سے پہلے علامت آتی ہے یعنی فعل کے آغاز میں، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ تو قد اس کے شروع میں ہو، تو فعل کے شروع میں اگر کسی کلمے کے شروع میں قد آ رہا ہے، اگر کسی کلمے کے شروع میں قد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قد کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ وہ کلمہ فعل ہوگا، کیونکہ قد کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ قد ضربا، یقیناً اس نے مارا ہے۔ قد یضرب، وہ کبھی کبھی مارتا ہے۔ لہذا قد کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے، فعل کی خاصیت ہے، فعل پر ہی آتا ہے۔ دوسری علامت بیان کر رہے ہیں، یسین اس کے شروع میں ہو، یعنی یہ جو لفظ سین ہے جو کہ مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے کہ وہ جلد ہی یہ کام کرنے والا ہے، جو کہ مضارع پر آتا ہے۔ سین شروع میں اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سین کے بعد والا کلمہ کیا ہے؟ وہ فعل ہی ہے، وہ حرف یا اسم نہیں ہے، کیونکہ سین کس کی علامت ہوتی ہے؟ وہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ یا سین اس کے شروع میں ہو، جیسے سیکتبو، ابھی وہ تھوڑی دیر میں وہ لکھنے والا ہے، جلد ہی لکھنے والا ہے، یا ساقرأ، ان قریب میں پڑھنے والا ہوں۔ تو یہ سین مستقبل قریب کے یعنی مستقبل کے ساتھ مضارع کو خاص کر دیتا ہے، مضارع جو کہ حال اور استقبال یعنی حال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو جب اس پر سین آ جاتا ہے تو وہ صرف فیوچر کے معنی دیتا ہے۔ اب اگر سین آیا ہے تو قریب مستقبل اس سے مراد ہوگا، اور اگر سوف آیا ہے تو بعید مستقبل یا اس سے کبھی کبھی تاکید کے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ یسین اس کے شروع میں ہو، جیسے سیکتبو، تو جب بھی کسی کلمے کی شروعات میں سین ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تیسری علامت بیان کر رہے ہیں، یا سوف اس کے شروع میں ہو، سین اس کے شروع میں ہو یا سوف اس کے شروع میں ہو۔ یا سوف اس کے شروع میں ہو، جیسے سوف یکتبو، وہ تھوڑی دیر میں لکھے گا، مستقبل بعید میں یا تھوڑا زیادہ وقت لے کر وہ لکھے گا، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ تو سین سوف دونوں مستقبل کے معنی دیتے ہیں، لیکن سین میں فرق یہ ہے کہ وہ مستقبل قریب یعنی فیوچر میں تھوڑے دیر بعد ہی اس کام کے کرنے کو بتاتا ہے، اور سوف فیوچر میں کافی عرصے بعد یا کافی لمحے بعد اس کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ تو سین اور سوفا جب بھی کسی کلمے کے شروعات میں ہوں گے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی کلمہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہی ہے، کیونکہ یہ کس کی علامتیں ہیں؟ فعل کی علامت ہے۔ چوتھی علامت جو آخری میں آتی ہے، چوتھی علامت جو فعل کے آخری میں آتی ہے وہ ہے یا اس کے آخر میں جزم ہو، کیا ہو؟ جزم ہو۔ جزم ہو یعنی کسی اس سے پہلے کوئی حرف جازم آ رہا ہو، اس سے پہلے کوئی حرف جازم آ رہا ہو۔ تو جب بھی فعل کے آخر پر جزم ہوگا، فعل کے آخر پر جزم ہوگا، یا ہو سکتا ہے یا آپ اس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ فعل سے اگر کوئی کسی کلمے سے پہلے حرف جازم آ رہا ہے یعنی جو اپنے بعد والے کلمے کو جزم دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حرف جازم کے بعد والا کلمہ کیا ہے؟ وہ فعل ہی ہے، کیونکہ جزم جو ہے فعل کی ہی خاصیت ہے، اسم پر جزم نہیں آ سکتا اور حرف پر جزم نہیں آ سکتا، صرف فعل پر حروف جازمہ کی وجہ سے جزم آ سکتا ہے۔ لہٰذا
جس کلمے کے آخر میں جزم ہوگا یا اس کے شروع میں اور اس کے شروع میں حرف جازم ہو، اس کے شروع میں حرف جازم ہو۔ جزم اسی کو کہیں گے جو کسی جازم یعنی جزم دینے والے کی وجہ سے آئے۔ اگر کسی جزم دینے والے کی وجہ سے جزم نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سکون ہے، جزم نہیں ہے۔ تو یا اس کے آخر میں جزم ہو، اگر اس کے آخر میں جزم ہے اور اس کلمے سے پہلے کوئی حرف جازم ہے، لم ہے، ان ہے، لما ہے، یا اسی طرح ایک دو کلمے اور ہیں، 5 کلمے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف جازمہ کے طور پر، اگر وہ اس کے شروع میں ہے تو لما ہے تو وہ پھر فعل ہی ہوگا، کیونکہ جزم کس کی خاصیت ہے؟ وہ فعل کی ہی خاصیت ہے، کسی اور کلمے کی خاصیت نہیں ہے۔ تو چوتھی علامت جو فعل کے آخر میں ہوتی ہے وہ جزم ہے، اور یہ بھی دھیان میں رہے کہ جزم اسے ہی کہتے ہیں جو حروف جازمہ کی وجہ سے آتا ہو۔ 5ویں علامت یا مسند ہو، یا کیا ہو؟ مسند ہو۔ مسند کے بارے میں بات کہی جا چکی تھی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو بات آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی چیز مسند ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ مسند الیہ ہوتی ہے۔ تو فعل کے اندر مسند ہونے کی تو صلاحیت ہوتی ہے، مسند ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو فعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسند ہی ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کلمے میں ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، تو ایک کو آپ مسند الیہ بنائیں گے اور ایک کو مسند بنائیں گے تو مسند ممکن ہے کہ وہ فعل ہو۔ ویسے مسند کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے خالصتاً کہا جا سکتا ہو کہ یہ فعل ہے، کیونکہ مسند ہونا اسم کی بھی خاصیت ہے، یعنی اسم بھی مسند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قامہ کے ساتھ اور چیزیں دیکھی جائیں گی یا دوسرے کلمے کے ساتھ دیکھی جائے گی کہ اس پر اور جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی علامت یا ضمیر بارز مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے ضمیر، ایک لفظ ہے بارز، ایک ہے مرفوع اور ایک ہے متصل۔ تو ہم چاروں کو باقاعدہ سمجھ لیتے ہیں۔ ضمیر کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، ضمیر جسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، ضمیر جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا جاء زیدن، اب ہم نے زید کا تذکرہ کر دیا، اب اس کے بعد اب ہم بار بار نہیں کہیں گے کہ اکل زیدن و شرب زیدن و نام زیدن، بلکہ ہم کہیں گے جاء زیدن و اکل و شرب و نام۔ تو اس میں جب ہم نے ایک دفعہ ایک چیز کا تذکرہ کر دیا تو اب جو آگے افعال ہوں گے اس میں اس چیز کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی اس کے قائم مقام ایک اسم ہوتا ہے جو اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر اسم ہوتی ہے، اعرف المعارف ہوتی ہے۔ پھر بارز کسے کہتے ہیں؟ برز یبرز معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر ایک مستتر ہوتی ہے، ایک بارز ہوتی ہے، ایک مستتر ہوتی ہے اور ایک بارز ہوتی ہے۔ مستتر کا مطلب آپ جانتے ہیں، مستتر یعنی جو پوشیدہ ہو، جو لفظوں میں دکھائی نہ دیں، جو پوشیدہ ہو، جو لفظوں میں دکھائی نہ دیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں اکل زیدن، جب ہم کہتے ہیں جاء، تو جاء میں ہم پھر ہوا کی ضمیر پوشیدہ مانتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو ہوا کی ضمیر ہے یہ مستتر ہے۔ اور بارز جو ظاہر ہو، جو لفظوں میں دکھ جائے، تو جب ہم نے کہا کہ ضربتا، تو یہ جو تا کی ضمیر ہے، جو تا پر حرکت آ رہی ہے، تی یا تو پر جو حرکت آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بارز ہے، یہ باقاعدہ ضمیر دکھ رہی ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ضمیر لفظوں میں ظاہر ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہوا زیدن، تو یہاں ہوا باقاعدہ ضمیر دکھ رہی ہے، تو یہ ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے۔ جس طرح ضمیر کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، بارز، مستتر، اسی طرح بارز کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، بارز کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل وہ ہے کہ جو کسی کلمے سے جڑ کر آتی ہیں، اور منفصل وہ ہے جو کسی کلمے سے جڑ کر نہ آتی ہو بلکہ علیحدہ آتی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں ہوا زیدن، تو یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر بارز منفصل ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ضربتا، تو یہ جو تا ضمیر ہے یہ ضمیر بارز متصل ہے۔ اور مرفوع سے مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفعی میں ہو، یعنی وہ فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، یا اسی طرح جو بھی مرفوعات ہیں ان کی جگہ پر وہ ضمیر آ سکتی ہو۔ تو ایسی ضمیر جو حالت رفعی میں ہو اسے ہم کہتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر منصوب بھی ہوتی ہیں، ضمیر مجرور بھی ہوتی ہیں، تو ایسی ضمیر جو کہ بارز ہو یعنی دکھنے والی ہو، مرفوع ہو یعنی حالت رفعی میں ہو، متصل ہو یعنی کلمے سے جڑی ہوئی ہو، تو اگر وہ کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے ایسی ضمیر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہی ہے۔ وہ اسم کے ساتھ ایسی کوئی ضمیر نہیں آ سکتی کہ وہ ضمیر ہو پھر اس کے بعد بارز ہو اور پھر مرفوع بھی ہو اور متصل بھی ہو، ایسی کوئی ضمیر اسم کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اور اس کی مثال آگے دی ہے، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو۔ تو یہ جو تا پر تینوں حرکتیں آ رہی ہیں،
ایک مخاطب کی ہے، تو تا میں جب آپ ضربتا کہیں گے تو اس میں انتا کی ضمیر ہے، تی کہیں گے تو انتی کی ضمیر ہے، ضربتو کہیں گے تو انا کی ضمیر ہے۔ تو جب اس طرح ضمیر کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، فعل ہی ہے، فعل کے علاوہ وہ اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتویں علامت جو کہ آخر میں آتی ہے، یا تا تانیث ساکن لاحق ہو، یعنی ایک تائے تانیث وہ تھا جو اس میں، ایک تائے تانیث وہ تھی جو اس میں آئی تھی اور ایک تائے تانیث جو فعل میں، لیکن دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ تائے تانیث جو اس میں آتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے، اس پر حرکت ہوتی ہے، اور جو فعل پر تائے تانیث آتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے، یعنی اس پر حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی تائے تانیث جس پر سکون ہو تو اس کا مطلب یہ ہے آئے، اور تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلمہ اسم نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ کیا ہے، فعل ہے۔ اور اگر ایسی تائے تانیث ہو جس پر حرکت آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فعل نہیں ہے، وہ حرف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اسم ہے۔ تو یہ فعل کی 7 علامتیں تھیں اور اسم کی 11 علامتیں ہو گئیں۔ اب حرف کا خاصہ بیان کر رہے ہیں، یعنی حرف کو کس طرح پہچانا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کو بیان کر دیا گیا تو اب ضرورت نہیں رہ جاتی کہ تیسری چیز کو ممتاز کیا جائے، کیونکہ جب وہ 2 ممتاز ہو گئے تو تیسرا خود بخود ممتاز ہو جائے گا، یعنی وہ تیسرا خود سے یعنی اسے اب اس کے لیے بس اتنا ضروری ہوگا کہ آپ پہلے دونوں والوں کو پہچان لیں تو تیسرے والے کو خود بخود پہچان لیں گے۔ حرف کا خاصہ یہ ہے کہ اسم یا فعل کی کوئی علامت اس میں نہ ہو، یعنی اسم کی جو 11 علامتیں ہیں اس میں سے کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے، وہ مضاف نہ بن رہا ہو، وہ جتنی بھی علامتیں 11 بیان کی گئی ہیں اس پر الف لام نہ آ رہا ہو، اس پہ حرف جر نہ آ رہا ہو، یہ تمام چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں، اور فعل کی جتنی علامتیں بیان کی گئی، سین نہ آئے، سوف نہ آئے، قد نہ آئے، اسی طرح ضمیر بارز مرفوع متصل اس سے لاحق نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی ہیں، یعنی کوئی اسم کی علامت 11 میں سے کوئی اسم کی علامت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، فعل کی 7 علامتوں میں سے بھی کوئی ایک علامت نہیں پائی جا رہی، تو اس کا مطلب بالیقین یہی ہوگا کہ وہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے، بلکہ کیا ہے، حرف ہے، کیونکہ 2 چیزیں اب ممتاز ہو چکی ہیں، 2 چیزیں نہیں ہیں، تو اب جو باقی ہے وہ وہی چیز ہوگی، یعنی وہ حرف ہوگا۔ یہ ہے کہ اسم یا فعل کی علامت کوئی علامت اس میں نہ ہو، تو حرف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ حرف میں اسم اور فعل کی کوئی علامتیں نہ ہوں۔ نیچے فائدے میں بیان کر رہے ہیں، نیچے فائدے میں بیان کر رہے ہیں، حروف 2 اسموں میں ایک اسم اور فعل میں ربط کا کام دیتے ہیں، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، کتبت بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، یعنی حرف 2 اسموں میں تعلق پیدا کرتے ہیں، 2 الگ الگ اسم ہوتے ہیں ان میں تعلق پیدا کر دیتے ہیں، ایک اسم اور فعل میں ربط کا کام دیتے ہیں، جیسے زید فی الدار، یعنی حرف جو ہے 2 اسموں کو جوڑ دیتے ہیں، 2 کلموں کو آپس میں ربط پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، یہاں پر فعل اور اسم کو جوڑ دیا ہے، اور زید فی الدار میں 2 اسم کو جوڑ دیا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوگا، انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ نحو کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا جائے جس میں ہم لوگ سوالات ڈسکس کر لیں گے، تو جو آپ نے پڑھا ہے اس میں آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا، لہٰذا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ گروپ میں جوائن ہو لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔